ہوں اس وقت بھی میں خطیب پاکستان مولانا احتشام الحق تھانوی کے اس کمرے کے اندر بیٹھا یہ بات کر رہا ہوں۔ کیا کفر ہم نے کیا ہے؟ کیا ہم نے عیسائیوں کی شکل بنا لی؟ کیا ہم نے قرآن بدل دیا؟ کیا ہم نے تجوید بگاڑ دی؟ بس جو مدرسے تبلیغ میں لگے ہوئے ان کو چندہ دو۔ پھر وہ جہادی پائپ لائن کھل گئی، انہوں نے کہا جو جہاد میں انہیں چندہ دو۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں بہنوں اور تمام مجھے دیکھنے والوں، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بڑے اہم موضوع پر میں کلام کرنا چاہتا ہوں، اور بہرحال میں کہنے کا مکلف ہوں، دکھانے کا مکلف نہیں ہوں۔ اپنی نیت کے بارے میں حاشا وکلا، اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات آج کہہ رہا ہوں، کبھی پھر کہنی پڑی پھر کہہ دوں گا۔ باقی میں اسی پر عمل پیرا ہوں کہ میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے میں کیمرے کے سامنے بیٹھتا ہوں، جو بات دین اور شریعت کی، قرآن اور حدیث کی، بزرگوں کی، اولیاء اللہ کی، وہ پیش کرتا ہوں۔ تو اس میں میری نیت اللہ کی رضا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا اتباع جہاں تک ممکن ہو سکے وہ نیت ہوتی ہے۔ دین اسلام جو بس ایک ہی دین ہے، دین اسلام ہی دین کہلانے کے قابل ہے، اور باقی ادیان جو ہیں وہ ٹھیک ہے، اپنے اپنے دین ہیں، کسی کے دین، کسی کے مذہب اور کسی کے گویا ان کے مذہبی عقائد کو برا بھلا کہنے کی اسلام نے یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ ہاں، اس کا کوئی علمی اور کسی دلیل کے ساتھ اس کا توڑ کرنا، اس کا ابطال کرنا، یعنی اس کو ڈی ویلیو کرنا، یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے اور اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے۔ دین اسلام کی ایک بہت اہم نصیحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے سمجھ میں آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عزت نفس بڑی اہم چیز ہے۔ میری عزت، آپ کی عزت، مسلمان کی عزت، غیر مسلم کی عزت، بہرحال عزت نفس، اپنے آپ کو انسان ہمیشہ اوپر رکھے، دوسروں کو حقیر نہ سمجھے۔ اگر وہ اوپر اپنے کو سمجھ کے دوسروں کو حقیر سمجھے گا تو وہ فرعون کے زمرے میں آئے گا، اور اگر وہ اپنے آپ کو اوپر رکھتے ہوئے دوسروں کو اچھی نگاہ سے دیکھے اور ان کے لیے بھی بہتر سوچے تو یہ خالص تن اللہ کے اخلاص کی دلیل ہے کہ انسان عزت نفس اس کا نام ہے۔ اور عزت نفس کی حفاظت، باپ بیٹے کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا، بیٹا باپ کی عزت نفس، ہر شخص مکلف ہے کہ اپنی عزت نفس کی حفاظت کرے۔ اب آئیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جیسا کہ آپ فرماتے رہتے تھے نصیحت کی باتیں کچھ، تو کس موقع پہ فرمایا، کیا ماحول تھا، کیا نہیں، میں اس تفصیل سے واقف نہیں ہوں، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ اپنی عزت نفس کا خیال رکھو۔ تو صحابہ نے اس کو، ظاہر ہے آپ کی ہر تعلیم کو سر آنکھوں پر وہ قبول کرتے تھے، تو
یہ احتیاط میں بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے نبی، اپنے گویا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کا اتنا اہتمام فرمایا، اتنا اہتمام کیا کہ اگر وہ گھوڑے پر سوار ہیں اور ان کے ہاتھ سے کوڑا گر گیا، وہ جو گھوڑے کو مارتے ہیں، جو بھی کچھ ہے، چابک، تو برابر میں ساتھی کھڑے ہیں تو ان سے نہیں کہہ رہے کہ یہ میرا کوڑا گر گیا، یہ اٹھا دیں، بلکہ گھوڑے سے اترے اور اتر کے اپنا کوڑا یا چابک ہاتھ میں لیا اور پھر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ کیوں؟ فرمان نبوی سامنے آ گیا کہ اپنی عزت نفس کا خیال رکھو، یعنی اتنا سا کام بھی کہ جو نہ کسی پر شاق گزرتا نہ بھاری پڑتا، وہ کام بھی صحابہ نے نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں صحیح معنی میں صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ نے دیکھا، یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے، اللہ اور رسول کی باتوں ہی کا نام اسلام ہے۔ میں اب یہ بات کہنا چاہتا ہوں اس تمہید کے بعد کہ روئے زمین نہیں بلکہ بر صغیر ہندوستان پاکستان میں سب سے پہلا مدرسہ جو انگریز کے زمانے میں قائم کیا حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ایک بیری کے نیچے سے یہ مدرسہ چلا ہے۔ بیری کے درخت کے نیچے ایک استاد اور ایک شاگرد بیٹھے ہیں۔ استاد ہیں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور شاگرد ہیں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب اسیر مالٹا جو بعد میں کہلائے۔ ایک شاگرد ایک استاد سے یہ مدرسہ چلا، اور الحمدللہ پوری دنیا میں مدارس کا جال بچھ گیا۔ آج نہ صرف بر صغیر میں بلکہ یورپ میں، افریقہ میں، اور کہاں کہاں فار ایسٹ میں، ہر جگہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں دینی مدارس قائم نہ ہوں۔ یہ سب سے پہلا مدرسہ یہ تھا جو اللہ نے جس کو بڑی مصلحتوں سے قائم فرمایا تھا ہمارے بزرگوں کے ذریعے۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے جو بد باطن قسم کے لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا، اور اسی پہ آج تک سوئی اٹکی ہوئی ہے، کہ دارالعلوم دیوبند جو ہے یہ تو انگریزوں کے کہنے پہ بنایا گیا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، جھوٹے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ حالانکہ دارالعلوم دیوبند اس لیے بنا تھا کہ انگریز نے جال بچھایا تھا، اپنے جال میں اس میں گویا پھنسانے کے لیے۔ تو مسلمانوں کے پاس اگر یہ دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا تو آج مسلمان یا ہندو ہوتے اور یا انگریزوں کے رنگ میں رنگ جاتے، اور کوئی یہودی ہوتا اور کوئی عیسائی ہوتا۔ یہ آج تک جو مسلمان چلے آ رہے ہیں، آپ سب مسلمان میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ دارالعلوم دیوبند کا صدقہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں مسلمان ہیں۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں یہ سب مسلمان اسی دارالعلوم دیوبند کا گویا یہ کہ مرہون منت ہیں، ورنہ آج پتہ نہیں ہمارے کیا نام ہوتے، کیا کام ہوتے۔ مدرسے قائم ہوئے اور مدرسے چندوں ہی سے چلے، اور چندہ لینا مدرسوں کے لیے کوئی معیوب نہیں، نہ کبھی تھا نہ آج تک ہے۔ چندہ لینا مسلمانوں سے اور ان سے اپیل کرنا اور ان کے سامنے مدرسوں کی ضرورتیں پیش کرنا، یہ عزت نفس کے بھی خلاف بظاہر نہیں ہے۔ کسی کا زیادہ ہی، کسی کی اگر یہ رگ جو ہے زیادہ نزاکت والی ہو تو وہ اپنی احتیاط کر لیں، لیکن علماء جہاں بھی چندوں کی اپیل کرتے ہیں یا کراتے ہیں، یہ طے شدہ بات ہے کہ دارالعلوم دیوبند بھی چندوں سے چلا، اور آج تک سارے مدرسے چندوں سے چل رہے ہیں۔
تو الحمدللہ یہ بات آپ کے علم میں رہنی چاہیے۔ ہمیں تو تعجب جب ہوتا ہے کہ جب لوگ کہا کرتے تھے مولویوں کو دیکھ کے دکان پہ بیٹھے ہیں ادھر، لو بھائی وہ مولوی آ گئے چندہ لینے، یعنی وہ اگر نہیں بھی لینے آ رہے تو یہ ایک عیب بنا کے کہ آ گئے چندہ لینے والے۔ لیکن آج میں حیران ہوں کہ یہی دنیا دار جو چندے کو اتنا برا سمجھتے تھے اور مولویوں کو حقارت سے دیکھتے تھے، آج تو ہمارا وزیر اعظم بھی چندے مانگتا ہے۔ آج تو ہمارے بڑے بڑے چیئرمین جو کہیں ریڈ کریسنٹ کے چیئرمین بنے ہوئے ہیں اور کہیں کرکٹ کے کھلاڑی، یہ سب چندے مانگ رہے ہیں۔ آسٹریلیا میں بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں ان کی، سب چیریٹی۔ تو چیریٹی کیا ہے؟ چیریٹی کوئی رزق حلال ہے؟ تو مطلب یہ کہ یہاں تو مسلمان دیتے ہیں چندہ، وہاں تو ہندو بھی چیریٹی دے رہا ہے، عیسائی بھی، یہودی بھی اور قادیانی بھی، اور سب وہ لینا تو حلال ہے، اور مسلمان اپنے پاکیزہ مال میں سے چندہ دے تو نعوذ باللہ یہ کوئی گالی ہے۔ بہرحال یہ کوئی گالی نہ تھی نہ ہے۔ اب ہمارے بزرگوں نے کچھ راہیں دکھائی ہیں کہ بھئی مدرسے چندوں کے اس سے نکل آئیں، بہت اچھی سوچ ہے۔ بہرحال چندہ مانگنے میں، اپیل کرنے میں کچھ نہ کچھ تو تھوڑا سا جھکنا اور بچھنا پڑتا ہے، لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے، اگر آج کوئی راستہ دکھایا گیا ہے کہ علماء اور مدارس اس راستے سے اپنے مدرسوں کے انتظامات کریں اور یوں کریں تاکہ چندہ مانگنے کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔ میں 2-3 باتیں اس میں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ کہ مسلمان جو آج مدرسوں کی وجہ سے بھی کچھ زکوٰۃ نکالتے ہیں، انہیں پتہ ہے زکوٰۃ نہ ہندو پہ لگے گی، نہ قادیانی پہ لگے گی، نہ عیسائی، یہ مسلمانوں ہی پہ لگے گی، تو وہ یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو بھی دیتے ہیں، اور بہت خوش ہو کے مدرسوں کو وہ دیتے ہیں کہ بھئی مدرسوں میں طلبہ پڑھتے ہی وہ ہیں کہ جو اصل میں بیچارے زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور وہ مطلب یہ کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ ایک کار خیر ہے، اس میں ہماری زکوٰۃ لگ جائے۔ کوئی بوجھ نہیں سمجھتا، بڑا تاجر ہو، متوسط درجے کا ہو، چھوٹا ہو، بلکہ میں نے دیکھا ہے عورتوں میں زیادہ جذبہ ہے کہ دینی مدارس کے لیے وہ چندے کی زکوٰۃ وغیرہ دیتی ہیں اور سب کچھ کرتی ہیں۔ لیکن بہرحال یہ سوچ اچھی ہے کہ بھئی مدارس اس سے نکل جائیں، لیکن یہ کہ زکوٰۃ کا سلسلہ ابھی تو کچھ مدرسوں کو دے بھی رہے ہیں، یہ بیوہ اور مساکین کو دینے کا بھی سلسلہ شاید بند ہو جائے گا، اور اس میں اندیشہ ہے کہ اس سے لوگ یہ جو ابھی زکوٰۃ کی پریکٹس ہو رہی ہے ہر سال، یہ ختم ہو جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے کچھ زیادہ اچھے اثرات سامنے نہیں آئیں گے۔ سوچ اچھی ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ کچھ کام ایسے بھی کیے جا رہے ہیں ہمارے ہاں کہ جو صاحب بھی یہ کام کرتے ہیں، میرے والد مولانا احتشام الحق تھانوی نے تو یہ کام نہیں کیا، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو نہیں کیا، حضرت مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو نہیں کیا، ان کے بعد بھی 40 سال گزر گئے، کسی نے بھی نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سوچ اس طرف نہیں تھی، انہیں عزت نفس کا اندازہ نہیں تھا کہ کیا چیز ہوتی ہے۔ آج بہرحال ماشاءاللہ کچھ لوگ جو ہیں اللہ نے ان کو کسی اور ذریعے سے یہ سوچ دے دی ہے کہ عزت نفس کو بچایا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جب اس قسم کے کام لوگ کر رہے ہیں آج، تو وہ برا ماننے کی بات نہیں ہے۔ وہ مشہور جملہ ہے، محاورہ ہے، اندھا بانٹے شیرینی اپنوں کو دے۔ یہ اپنے ہی اپنوں کو دینے کے یہ سلسلے بنائے جاتے ہیں۔ میں بہرحال اس کو پہلے بھی سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں، لیکن وہ صرف یہ ہے کہ اپنے گرد و پیش جو ان کے ہاتھ دبائیں، جو ان کے ہاتھ
چومیں اور جو ان سے ملیں، جو ان کے پروگراموں میں بیٹھیں، جو ان کے سلسلوں سے جڑیں، بس انہیں کو میں یہ بات واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، میں اس گھرانے کا فرد ہوں اور اس شخصیت کی اولاد بیٹا ہوں، اور اب بھی وہیں بیٹھا ہوں۔ اس وقت بھی میں خطیب پاکستان مولانا احتشام الحق تھانوی کے اس کمرے کے اندر بیٹھا یہ بات کر رہا ہوں کہ جہاں بڑی بڑی ہستیاں تشریف لائے، حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ، قاری طیب صاحب قاری عبدالباسط عبدالصمد، سیاسی شخصیتیں، تو ہم تو دیکھتے تھے کہ لائن لگی ہے، لوگ آ کے پرچیاں مانگتے تھے کہ مولانا یہ لکھ دیں تاکہ مدرسے کا کچھ بھلا ہو جائے۔ تو آج ہم جیسے لوگ بھی پیچھے رہ گئے مالیات میں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا کفر ہم نے کیا ہے؟ کیا ہم نے عیسائیوں کی شکل بنا لی؟ کیا ہم نے قرآن بدل دیا؟ کیا ہم نے تجوید بگاڑ دی؟ کچھ بھی نہیں، لیکن چندے متاثر ہوئے کس سے؟ آپ تبلیغی جماعت میں کام کرتے ہیں، تبلیغی جماعت والے پوچھ بھی لیتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے کہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں یا نہیں ہیں، بس جو مدرسے تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں ان کو چندہ دو۔ پھر وہ جہادی پائپ لائن کھل گئی، انہوں نے کہا جو جہاد میں انہیں چندہ دو، اور کوئی عملیات وغیرہ سے کسی کو فائدہ ہو گیا، انہوں نے کہا بھئی پورے خاندان کو ادھر لگا دیا، بھئی انہیں دو، ان کو اللہ نے بڑا اونچا مقام دیا ہے، ان کے تعویذ میں، ان کے دم درود میں بڑا اثر ہے۔ یہ ہے چندوں کی آج تقسیم جو ہوئی ہے۔ تو آج تو ویسے بھی چندے جو ہیں ادھر ادھر نکل گئے، خاص اور جو نہ عملیات کریں نہ تبلیغ میں جائیں، مانتے ہیں تبلیغ کو، جہاد کو بھی مانتے ہیں، انہیں کوئی دینے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ پاکستان میں ایسی جماعتیں ہیں مذہبی لبادہ اوڑھے ہوئے کہ آپ ان کا دامن تھام لیں تو خوب چندے آتے ہیں، خوب آپ کی جو ہے فائنینشل جو ہے آپ کی پوزیشن اچھی ہو جاتی ہے۔ یہ باتیں میں ڈیبیٹ کے لیے نہیں کر رہا ہوں، یہ تجربے ہیں۔ لیکن ایک بات میں یہ عرض کر دوں، آج سے بہت پہلے 25 سال 30 سال پہلے ایک ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے، اور حضرت مولانا مفتی رحمۃ اللہ علیہ، بس میں اور ان کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے بھی ایک راستہ دکھایا تھا علماء کو اور یہ دینی لوگوں کو کہ بھئی آپ اپنا پیسہ جو ہے فلانی کمپنی میں لگائیں اور اس پہ جو ہے یہ ملے گا، پیسہ محفوظ رہے گا۔ سارے مدرسوں نے، سارے مولویوں نے اور عورتوں نے، مردوں نے، سب نے وہاں پیسہ لگایا۔ وہ 100 کوارٹر کی طرف کوئی ان کا مرکز ہے، جو پھر اسکینڈل بنا، بیچارے بعض مولویوں کو مدرسوں سے نکال دیا کہ صاحب یہ آپ کے پیچھے لوگ آ رہے ہیں پیسے لینے اور یہاں لائن ڈوری لگی ہوئی ہے، انہیں مدرسوں سے نکال دیا۔ ایسا راستہ دکھایا کہ نہ خدائی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہ میں نام نہیں لوں گا، لیکن اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ یہ حضرت نے یہ راستہ دکھایا تھا، اور خود ماشاءاللہ وہ بھی اچھے ملینر تھے، پیسہ ان کے پاس بہت تھا۔ آج بھی ان کا بہت بڑا مدرسہ ان کے بغیر چل رہا ہے۔ تو میرا مطلب یہ کہ یہ اگر آج اپنی مصنوعات اور یہ سب نکال کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ علماء اور مدارس چندوں سے بے نیاز ہو جائیں گے، اور ہونا چاہیے، واقعی لوگوں کے سامنے یہ اپیلیں نہ کی جائیں، لیکن اگر اس پر صحیح معنی میں عمل درآمد ہو اور اس میں سب کے لیے ہو، یہ جو ہے نا مولانا جلال الدین رومی کا کلام ہے، فرمایا کہ وہ جو ہے عقل خود بھی غافل از بہبود غیر، جو عقل اپنے ہی اپنوں کو دیکھتی ہے، اپنوں کو بانٹتی ہے، وہ دوسروں کے فائدوں سے جو ہے وہ بے نیاز ہے۔ عقل خود بھی غافل از بہبود غیر، سود خود بیند نہ بیند سود غیر۔ دوسروں کا فائدہ نہیں، اپنا اپنا فائدہ۔ میرے اگر بچوں کے مدرسے میں پیسہ آ جائے، میرے شاگردوں کے، میرے مریدوں کے، یہ بھی تو میرا ہی فائدہ ہے۔ تو یہ عقل، یہ جو ہے عقل کی سوچ ہے،
اور صحیح سوچ کیا ہے؟ وحی حق بھی نندہ سود ہما، در نگاہ سود و بہبود ہما۔ اللہ کی وحی وہ ہے کہ جو سب کا بھلا سوچتی ہے، سب کو اپنے سایہ عاطفت میں لیتی ہے اور سب کے اوپر نچھاور ہوتی ہے، وہ سب کا بھلا سوچتی ہے۔ اگر یہ وحی حق کے درجے میں سب کی بھلائی سوچیں تب تو میں سلام کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کو اور اس سے بھی اچھی سوچ عطا فرمائے۔ لیکن تجربہ یہی ہے کہ یہ اپنے گرد یہ جو ہے یہ حالہ گھومتا ہے، اور یہ بس یہی اس کا فائدہ۔ باقی یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر آپ صحیح معنی میں اس کا کوئی میکنزم بنائیں، یہی سب سے بڑا میکنزم ہے کہ میرے دروازے پہ کوئی واپس نہ جائے، کوئی 15 دن کا وقت لے کے صاحب ہم وقت ملا ہے ہمیں آج۔ تو اگر علماء کی یہ شان ہو کہ جن تک پہنچنا بھی مشکل، جن سے وقت لینا بھی مشکل، اور جن سے ملنا ملانا بھی مشکل، اور میں معاف کیجئے میں نہیں سمجھتا کہ ان کے اس پروگرام سے کوئی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میری بات اگر غلط ہے تو مجھے ہدایت عطا فرما، اور اگر ان کا فیصلہ صحیح ہے اور انہوں نے بڑی اچھی راہ دکھائی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سارے مدارس کو فائدہ پہنچا، اور دینی مدرسے واقعتاً آج تک جو محنت کر رہے ہیں ان کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا۔ ہم تو شہروں میں آ کے بات یہ ہے کہ بھول گئے تکلیف کسے کہتے ہیں۔ تکلیف ان سے پوچھو کہ جو بیچارے گاؤں گوٹھوں میں اور پنجاب کے ریگستانوں میں اور بھکر کے علاقے میں مدرسے لیے بیٹھے ہیں، اور صاحب وہاں پر ریگستان میں جلتی ہوئی اور چمکتی ہوئی ریت کے اوپر مدارس لے کے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اصل صحیح معنی میں محنتیں کی ہیں، اور وہی بیچارے تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب تاجر بھائیوں کی خیرات کو قبول فرمائے، اور سارے مدرسوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مالی ان کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ توفیق عطا فرما دے، تاکہ دینی مدارس کا کام چلتا رہے۔ یہ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، ان کا جو خیال رکھے گا انشاءاللہ وہ نسلوں تک اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے مالی پریشانیوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے عرض کر دیں۔ باقی جتنی بھی بہتر سے بہتر پلاننگ مدارس کے لیے سوچی جا سکتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ علماء ہی سوچ سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔